بالکل میں آپ کو شوال کے مہینے میں پیش آنے والے سورۃ النبی کے واقعات پر ابھی میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، پھر تفصیل سے مکمل مضمون لکھوں گا۔ خلاصہ: شوال کا مہینہ سورۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت اہم ہے۔ اس مہینے میں کئی اہم واقعات پیش آئے، جیسے غزو احد کی تیاری۔ غزو احد بعض روایات کے مطابق شوال میں ہوا۔ غزو بنی قینقاع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح اور رخصتی میمر قضا کی تیاری۔ اب میں تفصیل سے مکمل مضمون شروع کر رہا ہوں۔ شوال کے مہینے میں پیش آنے والے سیرت کے اہم واقعات۔ مقدمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاتم طیبہ کا ہر لمحہ انسانیت کے لیے ہدایت اور سبق کا خزانہ ہے۔ اسلامی سال کا ہر مہینہ سورۃ النبی میں اہمیت رکھتا ہے، اور شوال کا مہینہ بھی کئی عظیم واقعات کا گواہ ہے۔ آئیں ان واقعات پر ایک تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ غزو احد کی تیاری۔ رمضان المبارک کے فوراً بعد شوال کے مہینے میں غزو احد کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ قریش مکہ نے بدر میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کی منصوبہ بندی کی۔ ابو سفیان کی قیادت میں قریش کا لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مشورتی نظام شورا کے تحت صحابہ سے مشورہ لیا کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر نکل کر لڑائی کی جائے۔ نوجوانوں کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، چنانچہ یہی فیصلہ ہوا۔ غزو احد۔ غزو احد اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے جو شوال 3 ہجری میں پیش آئی۔ مقام: احد پہاڑ کے دامن میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 700، قریش کی تعداد تقریباً 3000۔ جنگ کا خلاصہ: ابتدا میں مسلمان غالب رہے، لیکن جب چند تیر اندازوں نے نبی اکرم کے حکم کے باوجود اپنی جگہ چھوڑی، قریش کے سپہ سالار خالد بن ولید نے موقع غنیمت جان کر پیچھے سے حملہ کر مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ نبی اکرم زخمی ہو گزرت، حمزہ شہید ہو گئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ اہم اسباق: اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کے خطرناک نتائج نکلتے آؤ۔ صبر، استقامت اور رجوع الی اللہ ہر حال میں ضروری ہے۔ 3 غزو بنی قینقاع۔ غزو بنی قینقاع بھی شوال 2 ہجری میں پیش آیا۔ پس منظر: بنی قینقاع یہودی قبیلہ تھا جو مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا، لیکن انہوں نے معاہدہ توڑا اور بازار میں ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی۔ مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا تو ایک مسلمان کو شہید کر دیا گیا۔ جنگ: نبی کرم نے ان سے محاصرہ کر کے مقابلہ کیا۔ 15 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ 4 حضرت عائشہ سے نکاح اور رخصتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پہلے ہو چکا تھا، لیکن رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ کا نکاح 10 نبوی میں مکہ میں ہوا تھا، لیکن رخصتی 1-2 ہجری میں شوال کے مہینے میں مدینہ میں ہوئی۔ حکمت: شوال کو اہل عرب میں خوشی کا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ نبی کرم نے بدفعلی اور توہم پرستی کی نفی کرتے ہوئے شوال میں رخصتی کو سنت بنا دیا۔ 5 میمر قضا کی تیاری۔ شوال 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمر قضا کی تیاری شروع کی۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ نہیں ہو سکا۔ تیاس معاہدے میں طے پایا تھا کہ آئندہ سال مسلمان بغیر جنگ کے عمرہ کریں گے، چنانچہ شوال میں اس سفر کی تیاری کی گئی اور ذیقعدہ میں عمرہ ادا کیا گیا۔ نتیجہ: شوال کا مہینہ سورۃ النبی میں اہم تاریخی واقعات کا حامل ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائشوں میں صبر اور معاہدوں میں وفا کس قدر ضروری ہے۔ نبی کرم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے، چاہے غزو احد کی قربانیاں ہوں یا بنی قینقاع کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ۔ حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کا درس حکمت۔ ہر واقعہ اپنے اندر بے شمار سبق سموئے ہوئے ہے۔ آپ کو شوال کے مہینے میں پیش آنے والے سورۃ النبی کے اہم واقعات پریا مضمون نہایت جامع اور مستند انداز میں ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شوال کے مہینے میں پیش آنے والے سیرت کے عظیم واقعات۔ اسلامی تاریخ میں شوال کا مہینہ کئی اہم اور عظیم واقعات کا گواہ رہا ہے۔ ان واقعات میں نبی اکرم کی قیادت میں برپا ہونے والے اہم مرکے، اب کے صلح و معاہدات اور اب کی حکمت و بصیرت کے عظیم نمونے شامل۔ شوال کے مہینے میں خاص طور پر 2 اہم غزوات یعنی غزو احد اور غزوہ حمراء الاسد پیش آئے، جنہوں نے اسلام کی تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے۔ اس مضمون میں ہم ان واقعات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ غزو الفاحد 3 ہجری شوال۔ پس منظر: غزو بدر کے بعد قریش مکہ سخت انتقامی جذبے سے بھر گئے تھے۔ بدر میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے بڑے پیمانے پر تیاری کی۔ تقریباً 3000 کا لشکر، جس میں
بہترین جنگجو اور قریش کے سرکردہ سردار شامل تھے۔ شوال 3 ہجری میں مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان کا مقصد مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا تھا۔ مسلمانوں کی تیاری نبی کریم کو قریش کی تیاریوں کی خبر ملی تو اپنے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ باز بزرگ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، لیکن نوجوان صحابہ کی خواہش تھی کہ میدان میں نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ آخر کار نبی کریم نے نوجوانوں کی رائے کو قبول کرتے ہوئے میدان الفاہد میں قریش کا سامنا کرنے کا فیصلہ فرمایا، جن کا آغاز نبی نے صحابہ کو منظم انداز میں صف بندی کروائی اور خاص طور پر 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی جبل رمت پر متعین فرمایا اور سختی سے حکم دیا کہ آقا ہم جیتیں ہاریں تم لوگ اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں نے دشمن پر زبردست حملہ کیا اور قریش پسپا ہونے لگے، لیکن جب تیر اندازوں نے مال غنیمت لوٹنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑی تو خالد بن ولید، جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، نے قریش کے سواروں کے ساتھ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے نے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیا۔ نبی کریم پر حملہ۔ اس ہنگامے میں نبی کریم بھی زخمی ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پر زخم آئے، دندان مبارک شہید ہوا اور اب گر پڑے۔ افواہ پھیل گئی کہ نبی شہید ہو گئے ہیں، جس سے مسلمانوں کا حوصلہ مزید پست ہو گیا، مگر جب یہ خبر پھیلی کہ اب زندہ ہیں تو صحابہ نے اب کے گرد گھیرا ڈال کر اب کا دفاع کیا۔ خاص طور پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت ابو دجانہ نے جان کی بازی لگا دی۔ نتیجہ غزو احد میں مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ نبی کے چچا اور سید الشہداء کے لقب سے معروف بھی شامل تھے۔ اگرچہ یہ جنگ بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی، مگر اس کے اندر حکمت اور نصیحت کا ایک عظیم پہلو تھا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کا تفصیلی ذکر سورہ العمران میں فرمایا ہے، اور وہ دن یاد کرو جب تم پر مصیبت آئی حالانکہ تم نے دوگنی مصیبت پہنچائی تھی۔ العمران 1:6-5۔ اسباق اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت ہمیشہ لازم ہے۔ صبر اور ثابت قدمی کی اہم تجنگ میں نظم و ضبط کی اہمیت، وقتی ناکامی بھی اللہ کی حکمت کا حصہ ہے۔ غزوہ ہمراق الاسد 3 ہجری شوال۔ پس منظر غزو احد کے فوراً بعد قریش کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ اگر مدینہ پر براہ راست حملہ کیا تو مسلمان دوبارہ حملہ کر سکتے۔ عود اوسر طرف نبی کریم نے مسلمانوں کے حوصلے بلند رکھنے اور دشمن پر روب بٹھانے کے لیے زخمی حالت میں بھی تعاقب کا فیصلہ کیا۔ روانگی نبی کریم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جو عہد میں شریک تھے وہی لوگ فوراً دوبارہ میدان میں نکلا۔ اس طرح تقریباً 70 صحابہ نبی کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور ہمراق الاسد مدینہ سے تقریباً 8 میل دور پہنچے۔ اگرچہ صحابہ کرام زخمی تھے، مگر جیم ظالب ایمان سے لبریز تھے۔ عقش کا خوف جب قریش کو خبر ملی کہ مسلمان زخمی ہونے کے باوجود ان کے تعاقب میں آ گئے ہیں تو وہ سخت خوفزدہ ہوئے اور بغیر کسی جنگ کے مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں مسلمانوں کی ثابت قدمی کی تعریف فرمائی، جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے بلانے پر لبیک کہا۔ العمران 1:7-2۔ نتائج مسلمانوں کا روب قریش پر قائم رہندیاں کی حفاظت۔ یقینی بن مسلمانوں ہے کہ حوصلے بلند ہوئی دشمنوں ہے کو پیغام ملا کہ مسلمان صرف فتح کے وقت نہیں بلکہ آزمائش کے وقت بھی ڈٹ جانے والے ہیں۔ اہم نکات اور عبرت شوال میں پیش آنے والے ان واقعات میں بہت سی قیمتی نصیحتیں اور سبق پوشیدہ ہیں۔ 1. اطاعت رسول عہد میں تیر اندازوں کا اپنی جگہ چھوڑنا نقصان کا سبب بنا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے حکم کی ہر حال میں اطاعت ضروری ہے۔ 2. ثابت قدمی غزو ہمراق الاسد میں صحابہ کی زخمی حالت کے باوجود میدان میں نکلنے کی ہمت ایمان کی قوت کی عکاس ہے۔ 3. اللہ پر بھروسہ کامیابی یا ناکامی سب اللہ کی مشیت سے ہے، مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ 4. امتحان اور تربیت عہد کی شکست مسلمانوں کے لیے ایک تربیتی مرحلہ تھا، جس نے ان میں نظم و ضبط، صبر اور قربانی کے جذبے کو مزید مضبوط کیا۔ شوال میں دیگر اہم واقعات بعض روایات کے مطابق نبی کریم نے شوال میں ام المومنین حضرت عائشہ سے نکاح فرماوا۔ غزوہ بنی قینقاع بھی شوال میں پیش آیا، جو مدینہ کے یہودی قبیلے کے ساتھ ہوا تھا۔ نتیجہ شوال کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کے راستے میں مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں، مگر اللہ پر بھروسہ، اطاعت رسول اور صبر ہو
قربانی کے جذبے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ غزو عہد اور غزو ہمراک الاسد نہ صرف سروتن طیبہ کے اہم سنگ میل ہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے عظیم سبق اور الہی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان واقعات سے سبق لیتے ہوئے اپنی زندگیوں میں اطاعت، صبر، قربانی اور استقامت کو مضبوط کریں۔ میں آپ کو شوال کے مہینے میں پیش آنے والے سیرت کے واقعات، یہ مضمون مختلف اہم تاریخی واقعات جیسے غزوہ بدر کے بعد کے حالات، غزوہ عہد کی تیاری، غزوہ بنی قینقاع، غزوہ ہمراک الاسد اور دیگر اہم واقعات پر مشتمل ہوگا جو شوال کے مہینے میں پیش آئے۔ شوال کے مہینے میں پیش آنے والے سیرت النبی واقعات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اب کی زندگی کا ہر لمحہ امت مسلمہ کے لیے سبق آموز اور مشل رہا ہے۔ سیرت طیبہ کا ہر باب روشنیوں سے ممور ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے مہینہ شوال بھی سیرت نبوی میں کئی اہم تاریخی واقعات کا حامل ہے۔ ان میں سب سے نمایاں غزوات، معاہدات اور فتوحات ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ذیل میں ہم شوال کے مہینے میں پیش آنے والے اہم سیرت کے واقعات کا تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ ایک، غزوہ بنی قینقاع، شوال 2 ہجری۔ غزوہ بنی قینقاع مدینہ منورہ کے یہودی قبیلے کے ساتھ پیش آیا۔ بدر کی عظیم فتح کے بعد مدینہ کے یہودی قبائل خصوصاً بنی قینقاع مسلمانوں کے خلاف حسد اور بغض سے بھر گئے تھے۔ بنی قینقاع مدینہ کے اندرونی علاقے میں آباد تھے اور زرگری، سونے چاندی کے کام کے ماہر تھے۔